جی السلام علیکم جی، آج فرسٹ ایڈ کا لیکچر 3 ہے اباؤٹ سی پی آر۔ اچھا، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سی پی آر کیا ہوتی ہے، کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور سی پی آر دینے کا پروسیجر کیا ہے اور کس قسم کے پیشنٹ کو دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کے بارے میں بتا دیں کہ سی اسٹینڈس فار کارڈیو، پی فار پلمونری، اور آر اسٹینڈ فار ریسسیٹیشن۔ کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن۔ کارڈیو جو ہے یہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے، دل، پلمونری لنگس، اور ریسسیٹیشن ہے ریوائیو کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم کسی شخص کا، کسی مریض کا دل، اس کے پھیپھڑے، اس کو ریوائیو کرنے کی، اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ہارٹ بیٹ اور اس کی سانس کو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی اس قسم کا مریض دیکھتے ہیں جس کی سانس نہیں چل رہی، ٹھیک ہے، یا اس کی دل کی دھڑکن بند ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کی گئی، اس کو ہیلپ آؤٹ نہ کیا گیا تو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو سی پی آر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کی ہارٹ بیٹ بند ہے، نہیں چل رہی، اور اس کی جو ہے سانس بھی نہیں آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سی پی آر کیوں دی جاتی ہے، وائی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، وہ سب سے پہلا مقصد تو ہے ٹو سیو لائف۔ جب ہم کسی پرسن کا دیکھ لیتے ہیں، کسی انجرڈ پرسن کا، کہ وہ بے ہوش ہے، اس کے دل کی دھڑکن کام نہیں کر رہی، یا اس کو سانس نہیں آ رہی، تو سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کی لائف بچانی ہے ہم نے، تو اس کے لیے ہمیں سی پی آر دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کارڈک اریسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو سی پی آر دیتے ہیں تو اس کے بچنے کے چانسز جو ہیں وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتے ہیں، آپ اس کی لائف بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر سیکنڈ ون ہے کہ پروٹیکٹ برین فرام ڈیتھ، کہ جب کارڈک اریسٹ ہوتا ہے کسی کو، جو اس کا ہارٹ ہے، دل ہے، وہ بلڈ کو پمپ نہیں کرتا، تو برین تک اس کا بلڈ نہیں پہنچے گا اور اس کے وائٹل آرگنز تک نہیں پہنچے گا، تو اس سے جو آپ کے آرگنز ہیں نا، ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے جو سیلز ہیں ان کی ورکنگ سمجھ لیں کہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو باڈی کے آرگنز ہیں۔ اس طرح برین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر 3 منٹ تک برین کو پراپر بلڈ نہیں ملے گا تو اس کے جو سیلز ہیں ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور 4 سے 6 منٹ یا میکسیمم 9 منٹ تک اگر یہ پروسیس رہے گا تو پھر اس کو جو ہے irreversible ڈیمیج ہو جائے گا۔ اس طرح کا ڈیمیج ہوگا جس کو آپ پھر ریوائیو نہیں کر سکیں گے۔ تو سی پی آر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے اس کا جو برین ہے یا وائٹل آرگنز ہیں ان کو بچایا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور تھرڈ ون ہے کہ اس میں ایوری منٹ کاؤنٹس۔ اس میں یہ کہ ہر جو گزرنے والا منٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، کہ کیونکہ یہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے، تو اس میں آپ نے فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو جیسے ڈاکٹر اے بی سی میں بتایا گیا تھا، آپ اس کی سرکولیشن چیک کریں گے، بریدنگ چیک کریں گے، ایئر وے چیک کریں گے۔ اگر اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جو ہارٹ ہے وہ کام نہیں کر رہا، یا اس کا جو ہے سانس نہیں آ رہا، ہارٹ بیٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو سی پی آر دینا پڑے گا۔ اچھا، اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ فاسٹر ریکوری ہے۔ اگر آپ کسی کو سی پی آر دیتے ہیں تو اس کے ریکوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اس کی فاسٹر ریکوری ہوتی ہے۔ جو وکٹم ہے، اگر آپ اس کو سی پی آر دیتے ہیں تو اس کی ریکوری جلدی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ
گھر میں اسکول ورک پلیس یہ ہر جگہ کو سیف کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. کبھی کہیں بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ سی پی آر دے سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اینی ون کین لرن دس میتھڈ. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہر شخص کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اینی ون کین لرن. اچھا جی, اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سی پی آر دینے کا پروسیجر کیا ہے. ظاہر اس کے لیے پریکٹیکل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پراپر سمجھنا ہے تو اس کا پریکٹیکل ضروری ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں تو اس میں سی پی آر کا پروسیجر آپ کو بتاؤں گا. آپ اس کو ویسے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری جو ریسکیو سروسز ہیں وہ اس کے لیکچر دیتی ہیں, سکھاتی بھی ہیں. جیسے 1112 ہے وہ بتاتے ہیں اس کے بارے میں. آپ یوٹیوب سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں, یوٹیوب سے بھی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. باقی اس کا پروسیجر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے چیزیں ضروری ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیں گے تاکہ اگر ایگزام میں کوئی اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو. اچھا جی, تو اب سی پی آر کے پروسیجر کے بارے میں ہم بات کریں گے. کیا پروسیجر ہوگا, کس طرح آپ نے کسی مریض کو سی پی آر دینا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو آپ دیکھ لیں, وہ کسی ایسی جگہ پر آپ اس کو لیٹائیں گے جہاں پہ جگہ تھوڑی ہارڈ ہو اور سرفیس ایون ہو, ان ایون نہ ہو. ٹھیک ہے, ہارڈ ہو اور ہموار جگہ ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کو سیدھا لٹا کر جو ہارٹ ہے اس کی اپوزٹ سائڈ پہ بیٹھیں گے. 90 کے اینگل میں تقریباً آپ بیٹھیں گے ہارٹ کی اپوزٹ سائڈ میں. ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنا جو پاور ہینڈ ہے, پاور ہینڈ اس کو اوپر رکھتے ہوئے جو آپ کا دوسرا ہاتھ ہوگا وہ آپ نے نیچے کی طرف رکھنا ہے, اور پاور ہینڈ کی انگلیاں جو ہیں وہ اس ہاتھ میں اس طرح پھنسا لیں گے کہ انگلیاں لاک ہو جائیں. ٹھیک ہے, اب آپ کی جو چیسٹ ہے نا, چیسٹ میں نیچے آئیں گے جہاں پہ وی بنتا ہے, آپ کا وی بنتا ہے, اس سے 2 انچ تقریباً اوپر, 2 انچ اوپر چھاتی کے بالکل درمیان میں ہاتھ رکھ کر آپ نے اس کو کمپریشن دینا ہے 30 ٹائمز. 30 دفعہ آپ نے اس کو دبانا ہے, اس جگہ کو. 90 کے اینگل پہ ہوں گے, بالکل آپ اسٹریٹ ہوں گے, آپ اس پہ زور دیں گے, کمپریشن دیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کا کمپریشن ریٹ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کتنا ہونا چاہیے اور کتنا زیادہ آپ کمپریشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو 30 مرتبہ کمپریشن دیں گے اور اس کے بعد 2 ٹائمز جو ہے نا آپ بریتھ سانس دیں گے. ٹھیک ہے, 2 مرتبہ آپ نے اس کو سانس دینی ہے, 30 مرتبہ کمپریشن دینے کے بعد, 30 مرتبہ آپ نے دباؤ دینے کے بعد 2 مرتبہ سانس دینی ہے. اس کو ایک سائیکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, 30 مرتبہ کمپریشن, 2 مرتبہ سانس دیں گے, اس کو ایک سائیکل کہیں گے. اور 5 سائیکل, ہر 5 سائیکل کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی سانس اور نبض دوبارہ چیک کرنی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہو جائے گا تقریباً 30 ملٹیپلائی بائی 5 150 ٹائمز کمپریشن اور 10 ٹائمز آپ نے سانس دینا ہے. اچھا, مصنوعی سانس آپ نے اس کو کیسے دینا ہے, آپ نے اپنے منہ کے ذریعے اس کو سانس دینا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ کسی کی جان بچانے جا رہے ہیں تو پھر اس میں ہچکچانے اور شرمانے کی کوئی بات نہیں, آپ نے اپنے منہ سے اس کو سانس دینا ہے اچھی طرح. ٹھیک ہے, اور 30 ٹائم کمپریشن دینے کے بعد 2 مرتبہ آپ نے اس کو سانس دینا ہے. اس کو ایک سائیکل کہیں گے, اور یہ سائیکل 5 مرتبہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کا ہارٹ اور اس کا جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں نبض جو ہے اس کو چیک کریں گے کہ اس کی ہارٹ بیٹ کام کرنا شروع ہو گئی یا نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو دباؤ دینا ہے, کمپریشن دینا ہے, اس کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو ایڈلٹ ہیں, بڑے ہیں, ان کی چھاتی کو آپ نے 1.5 سے 2 انچ تک دبانا ہے, اتنا زور دینا ہے. 1.5 سے 2 انچ تک, اس سے زیادہ نہیں دبانا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جائے گا جو نابالغ ہیں, مائنر ہیں, ان کو آپ 1 سے 1.5 انچ یہاں تک دبائیں گے. ٹھیک ہے, زور دیں گے, اتنا کمپریس کریں گے, اس سے زیادہ نہیں کریں گے. اور اگر چلڈرن ہے, بچہ ہے, تو اس صورت میں
اس کو کر لیں 1 سے 0.5 تک، ٹھیک ہے، انچ. تو 0.5 سے 1 انچ تک آپ جو ہے نا چھوٹے بچے کو کمپریشن دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے. اچھا، کمپریشن مطلب یہ ہے کہ جب آپ چھاتی کو دباؤ دے رہے ہیں تو آپ اتنا دیں گے کہ 1.5 سے 2 انچ تک اس کی چھاتی نیچے کی طرف دب جائے، اس سے زیادہ نہ ہو اس کا ہرٹ کو چلانے کے لیے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ بچے کو اگر زیادہ زور دے کے کمپریشن دیں تو اس کی جو ربس ہیں، اس کی جو ہڈیاں ہیں، چھاتی کی ہڈیاں، وہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. اگر وہ ٹوٹ کر اس کے جسم کے اندر گئیں تو آپ نے اس کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچا دیا ہے. تو آپ نے یہ اس چیز کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگلی نیکسٹ چیز وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہر 30 کمپریشن کے بعد 2 مرتبہ آپ اس کو سانس دینے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کتنی دیر تک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کی سانس اور نبض جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اب بحال ہو گئی ہے تو اس کو ریکوری پوزیشن میں لٹا دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریکوری پوزیشن کیا ہوتی ہے. اچھا، اگر آپ دیکھتے ہیں اس شخص کی سانس اور نبض جو ہے نا بحال نہیں ہوئی، ابھی اس کی ہارٹ بیٹ اور اس کا سانس نہیں آ رہی، تو آپ نے یہ عمل اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک ڈاکٹر، ایمبولینس، مطلب پراپر کوئی پیرامیڈیکل سٹاف نہیں پہنچ جاتا، ٹھیک ہے. اس شخص کو آپ نے ہر صورت کوشش کرنی ہے کہ اس کو جو ہے نا بار بار کمپریشن دیں، اس کا CPR کرتے رہیں. اچھا، جب تو ریکوری پوزیشن کے بارے میں بات کریں گے. اگر جو پیشنٹ ہے، مریض ہے، اس کی سانس بحال ہو گئی ہے، نبض بحال ہو گئی ہے، تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہے، لیکن آپ کو میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس کو ریکوری پوزیشن میں اس طرح لٹائیں گے. اس کو سائیڈ وائز لٹانا ہوتا ہے. اس کا ایک بازو 90 کے اینگل میں ہوگا، اس کے سر کے نیچے رکھیں گے، اس کو سائیڈ وائز لٹائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں کوئی ایسی چیز پھنسی ہوتی ہے، یا کچھ ایسی اس کی طبیعت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو وامٹ آ سکتی ہے. اگر وہ سیدھا لیٹا ہوگا تو وامٹ آنے سے، وامٹ اس کے اگر باہر نہیں نکلتی ہے اور اس کے گلے میں واپس چلی جاتی ہے، اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو اس کو سانس لینے میں پھر مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ اس کو ریکوری پوزیشن میں لٹاتے ہیں تاکہ اگر اس کو وامٹ وغیرہ ہو تو اس کو جو بھی چیز ہے وہ باہر کی طرف نکل جائے، ٹھیک ہے. اور اگر اتنی ٹائم میں ایمبولینس نہیں آتی تو آفٹر 20 منٹس جو ہے نا آپ اس کی پوزیشن چینج کر دیں گے، اس کو دوسری سائڈ پر لٹا دیں گے. تو یہ ہے ریکوری پوزیشن. اچھا جی، اب ہم بات کریں گے ہارٹ ریٹ کی. دل کی جو دھڑکن ہے وہ کتنی ہوتی ہے نارمل. اس میں جو ہے ایڈلٹ ہیں ان کی دل کی دھڑکن ہوتی ہے 60 to 100 پر منٹ. اس کے بعد نابالغ ہو گئے، ان کی دھڑکن ہوتی ہے جی 70 to 110. اور جو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، چلڈرن ہیں، ان کی دل کی دھڑکن ہوتی ہے 80 to 160 پر منٹ. یہ ہارٹ بیٹ کے بارے میں جو ہے نا اس طرح کا کوشچن آ جاتا ہے بعض اوقات کہ ہارٹ جو بیٹ ہے، ریٹ پر منٹ کیا ہے. تو یہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے چھوٹوں، بڑوں اور بچوں میں یہ کیا ہوتی ہے دل کی دھڑکن، اس کا ہارٹ ریٹ کیا ہوتا ہے. تو آج ہم نے CPR کے بارے میں پڑھا. CPR انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس سے کوشچنز بھی آ جاتے ہیں. ویسے بھی نالج کے لیے اور کسی کی لائف بچانے کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، بلکہ پریکٹیکلی بھی آپ اس کو دیکھیں اور کہیں نہ کہیں سے اس کو ضرور سیکھیں. کیونکہ ابھی تو ہم وربلی آپ کو بتا سکتے ہیں، پریکٹیکل ہم تو پیپر پوائنٹ آف ویو سے آپ کی تیاری کرا رہے ہیں، پریکٹیکل تو آپ کو یقیناً خود کرنا پڑے گا. تو یہ انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. بس یہ کچھ سائنز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوں، پروسیجر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کسی کو بھی CPR دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج کے لیکچر میں ہمیں پڑھا ہے CPR کیا ہوتا ہے. CPR کارڈیو پلمنری ریسیسیٹیشن ہے. یہ دل اور سانس کو بحال کرنے کا ایک مصنوعی طریقہ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کوئی مریض ایسا ہے جس کے دل کی دھڑکن بند ہے، اس کو سانس نہیں آ رہی تو ہم اس کو CPR دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ CPR کیوں ضروری ہے، اور اس کے بعد اس کا پروسیجر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کمپریشن کیسے دیتے ہیں اور اس میں کمپریشن کیا ہو،
کتنے انچ کا کمپریشن دینا چاہیے